کہ ہم باہر آئے ہیں، ہم نے ان کو ایک یادداشت جو ہے وہ پریزنٹ کی ہے کہ کئی سال ہو گئے ہیں، عرصہ دراز ہو گیا ہے، یہاں پہ فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو دائر ہوا ہے وہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ عدالتی ذریعوں سے اور مختلف ذرائع سے جو ہے اس کو سٹال کرنے کی یا اس کو ڈیلے کرنے کی یا اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی، میں کہوں گا کہ ایک سٹے پہ چل رہی ہے، اور اپنے جب اپوزیشن میں یہاں سامنے ان کا کنٹینر لگا ہوتا تھا تو ہر ایک متعلق کہتے تھے کہ فلاں سٹے پہ ایم این اے ہے، فلاں سٹے پہ یہ کر رہا ہے، فلاں سٹے پہ یہ کر رہا ہے، سب کی تلاشی مانگتے تھے۔ آج ان کی تلاشی مانگی جا رہی ہے، عمران خان اور اس کے حواریوں کی تلاشی مانگی جا رہی ہے کہ باہر سے پیسہ کس نے بھیجا، کون سے ممالک تھے جن سے پیسہ آیا، کیا ان کی نیشنلٹی تھی، کیا کن کن سورسز سے پیسہ آیا، وہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ تلاشی دینے کی، دنیا کی تلاشی مانگنے والے اپنی تلاشی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر فیصلہ جو ہے سرعت کے ساتھ ہو، اس فیصلے کو 5 سال ہو گئے ہیں ڈیلے ہوتے ہوئے۔ تو ہم نے آج اپوزیشن کی طرف سے، جو پارلیمنٹری اپوزیشن ہے اس کی طرف سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہ ذرا اس کو اس میں جو انصاف جو ہے وہ سرعت کے ساتھ جو ہے وہ ملنا چاہیے، لوگوں کے سامنے حقائق آنے چاہیے کہ اس کے ذریعے کو منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی یا پیسہ جو آیا ہے وہاں پہ الیکشن کمپین فنڈ کے لیے جو آیا ہے وہ پیسہ کہیں اور تو نہیں ٹرانسفر ہو گیا، کسی اور کے استعمال میں تو نہیں آ گیا، یا پیسے انویسٹ کرنے والے ہیں وہ ملک کے دوست تھے یا ملک کے دشمن تھے، کیا سورسز تھے ان لوگوں کے کیا عزائم تھے جنہوں نے اس میں پیسہ دیا۔ جب تک یہ تمام چیزیں جو ہیں تفصیل کے ساتھ باہر نہیں آئیں گی، پی ٹی آئی کے بصیت ایک سیاسی پارٹی ہونے کے، ایک سیاسی اینٹی ہونے کے، پولیٹیکل اینٹی ہونے کے، ان کے اوپر ہمیشہ شک و شبہات جو ہیں وہ رہیں گے۔ اور یہ جو سلسلہ شروع کیا یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے شروع کیا، ان لوگوں نے شروع کیا جنہوں نے یہ فنڈ ریز کیے تھے، جنہوں نے یہ فنڈ جو ہیں وہ جمع کیے تھے ملک سے باہر، اور یہاں پہ پیسے آئے، اور وہ جو اس کی ریکنسیلیشن جو ہے وہ آج تک پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان بتانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو ہے اس بات پہ سٹریس کیا ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو اس ایشو کو جو ہے سیٹل ہونا چاہیے، عوام کو پتہ لگنا چاہیے، اور جو کوشش ہے حکومت کی طرف سے اس کو ڈیلے کرنے کی، پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے جو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، کوئی ایسی باتیں ضرور ہیں جن کو وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ بلکہ اس سلسلے میں 2015 سے لے کے اس کے بعد کے فنڈ جو ہیں ان کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں پتہ۔ یہ جو پٹیشن ہوئی ہے فارن فنڈنگ کی، یہ میرا خیال ہے 2010-11 سے لے کے 2015 تک ہے۔ اس کے بعد بھی تحقیقات جو ہے ہم ڈیمانڈ کریں گے، جو طریقہ کار ہے اس کو اپنا کے ہم ڈیمانڈ کریں گے، اس کے بعد بھی ان کی جو فنڈنگ جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کو یہ نیا عہدہ جو ہے سنبھالنے پہ چیف الیکشن کمشنر کو مبارکباد دی ہے، اور ساتھ ہی ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس ملک کی پچھلے 72 سال سے یہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہر الیکشن کے اوپر کوئی نہ کوئی سوالیہ نشان جو ہے ضرور بنا ہے۔ تو ایسے الیکشن کو چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے انشور کریں، ان کا ایسے الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں جس کے اوپر تمام پارٹیز کی اور پارٹیوں کی اور عوام کی، ووٹر کی، جس کا ووٹ ہے اس کی ووٹ کی عزت جو ہے وہ اس کا تحفظ کیا جائے، اور چیف الیکشن کمیشنر ایک ایسا ادارہ ہے جو اس کا تحفظ جو ہے، اس ووٹ کی عزت کا تحفظ جو ہے وہ کر سکتا ہے، عوام کی رائے کی، عوام کی حاکمیت کا جو ہے وہ جو ذریعہ ہے اس کو بغیر کسی شک شبہ کے جو ہے وہ انشور کر سکتا ہے۔ جی، اور ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ آل پارٹیز جو ہے ایک میٹنگ بلائیں، جو پارٹیز ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان سے میٹنگ کریں، اور جو تجاویز جو ہیں ان سے لیں، ان کے ایکسپیرینسز جو ہیں الیکشن کے وہ معلوم کریں،
تو یہ ان تمام باتوں پہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ جلد ہی اس میٹنگ کا بھی انعقاد کریں گے، اور جو پروسیس ہے اس میں کوئی غیر ضروری ڈیلے نہیں ہوگی، جس طرح پچھلے 5 سال میں ہوتی رہی ہے۔ میں اسی بات کے ساتھ میں فرت اللہ بابر صاحب کو کہوں گا کہ وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ آصف صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو فارن فنڈنگ کے بارے میں بات کی، چیف الیکشن کمشنر کو مبارکباد، اور ان سے درخواست کی گئی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس بلا لیں تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ 2018 کے انتخابات میں ہمارے نقطہ نظر سے اس میں کیا کمی، کیا کوتاہی اور کیا بدعنوانی ہوئی، اور آپ کے سامنے کچھ تجاویز بھی رکھیں۔ اور ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتخابی عمل کوئی ایک فرد واحد یا کوئی اور ادارہ اسے ہائی جیک نہ کرے، اور انتخابی عمل کی ذمہ داری آئینی اور قانونی ڈھانچے الیکشن کمیشن ہی کے پاس ہو۔ ہم نے کہا کہ اس کو ہائی جیک کرنے کی اجازت، الیکٹورل پروسیس کو ہائی جیک کرنے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر غور کریں گے، الیکشن کمیشن کا اجلاس بلائیں گے اور پارٹیوں سے رابطہ کریں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور ایک بار پھر یہ مطالبہ جو ہم نے اپنی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو درخواست میں کیا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کا ایک لازمی عنصر یہ ہے کہ اس کی جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ فنڈنگ کیسے اور کس نے کی ہے، کہیں کوئی ملک دشمن عناصر تو اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو روزانہ سماعت کی بنیاد پر جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جمعیت علماء اسلام کے طرف سے پوری ملک کے اداروں سے اور خصوصاً الیکشن کمیشن سے درخواست کروں گا کہ فارن پینڈنگ کیس جو شروع تھا یہ زیر التوا کیوں ہے؟ شروع تھا زیر التوا کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، ریٹائرمنٹ ہوا تو اب پوری کابینہ بن گئے، ابھی کیوں زیر التوا ہے؟ ایک دوسری بات، عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں ایسے باتیں کرتے ہو جو خود عمل اس میں نہیں کر سکتے ہو؟ کہ کپر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مدینے کی ریاست کی بات ہے، تو مدینے کی ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سبزی فروش کو ایک ڈنڈا انتبی سے مارتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بدلہ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بدلہ لے لو، اس نے کہا تھا میرے فیٹ پر کپڑے نہیں تھے۔ وہ سرعام بازار میں کپڑے نکالتے ہیں اور وہ ڈنڈے سے مار دیتے ہیں۔ تو انصاف ہے، انصاف اس طرح ہونی چاہیے۔ کیوں باہر سے پیسے آتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ہے، اور یہ تو صرف ایک پارٹی کی خواہش اور اس کی مطالبہ نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہماری اس ملک میں ایسے کام شروع ہوا، اور جس ملک میں جس طرح ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہے، جو یہاں پہ جو بے ترتیبی ہو سکتا ہے، تو اس میں ہم سب ملوث ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس کا دوبارہ سے اپنے سماعت شروع ہو جائے، اور یہ پوری تحقیقات ہو جائے کہ دودھ کا دودھ اور فانی کا فانی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اور اس میں ایک بات دہرا دوں گا کہ فارن فنڈنگ کیس اہم کیوں ہے۔ ہمیں 2 خدشات ہیں جن کے لیے ہم اس کی انکوائری مانگ رہے ہیں۔ پہلا ہمارا خدشہ یہ ہے کہ اس جماعت کو پاکستان دشمن لابیز نے فنڈنگ کی ہے، اس فنڈنگ کو استعمال کر کے انہوں نے پاکستان کے سیاسی عمل کو ہائی جیک کیا ہے، اور برسر اقتدار آ کے ملک کی
मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है। इस हुकूमत के हाथों पाकिस्तान का वो नुकसान हुआ है जो शायद कोई पाकिस्तान का दुश्मन बाहर बैठ के नहीं कर सकता था। बदतरीन दुश्मन भी ये नुकसान नहीं कर सकता था जो 1.5 सालों में इस हुकूमत के हाथों पाकिस्तान की मईशत का हो गया है। और दूसरा हमारा जो खदशा है और जो शिकायत है, बैरून मुल्क मासूम सादा लो मुहिब्बे वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को नए पाकिस्तान का ख्वाब बेच बेच कर उनकी खून पसीने की कमाई ली गई और उनकी जेबें काटी गईं, और यहाँ कोई हिसाब नहीं है कि उनका वो पैसा किसकी जेब में गया, किसने उस पैसे से गुलछर्रे उड़ाए और उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ। लिहाजा शफाफियत का ये तकाजा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अपनी हुब्बुल वतनी में या सादा दिली में जो पैसा इमरान खान के बहकावे में आकर दिया था, कम से कम उन लोगों का ये हक है कि उन्हें हिसाब दिया जाए, उन्हें बताया जाए वो पैसा कहाँ गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कन्फर्म किया है कि दर्जनों ऐसे अकाउंट थे जिसमें वो पैसा आता था, 26 अकाउंट्स, और वहाँ से वो पैसा ज़ाती मिल्कियत में जाता रहा और वो अकाउंट इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ बदतरीन बददियानती है कि जिनको लूट कर, जिनको धोखा देकर पैसा लिया गया और वो पैसा यहाँ पर अकाउंट फॉर नहीं हुआ और ज़ाती अकाउंट्स के अंदर जाता रहा। लिहाजा इन दोनों हैसियतों से ये केस तकाजा रखता है कि फौरी तौर पे इसकी शफाफ तहकीकात हों और कौम के सामने हकाइक पेश किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी कमेटी भी दरख्वास्तदार ने अदम एतमाद का इज़हार किया कि सिक्योरिटी कमेटी कार्रवाई नहीं कर रही। दूसरा उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है अपने दस्तावेज़ात हमें शो नहीं कर रही, और फिर तीसरा दरख्वास्तदार की तरफ से ये है कि हमें थ्रेट किया जा रहा है। जी, इसीलिए आज हम इलेक्शन कमीशन में आए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ आने वाले इंतखाबी अमल के लिए बल्कि इलेक्शन कमीशन की साख को बहाल करें, चूँकि एक जमात 5 साल से हीले बहानों से, कानूनी हथकंडों से इस पूरे अमल को सबोताज कर रही है, और ये सबसे बड़ी गैर शफाफियत है। जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि इमरान साहब सबकी तलाशी मांगते थे, जब अपनी बारी आई है तो तलाशी देने से इनकारी हैं। अब उनका फ़र्ज़ है, हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान अपनी तलाशी दो, और जब तक तलाशी नहीं दोगे, जब तक मनी ट्रेल नहीं दोगे, सबकी मनी ट्रेल मांगी इमरान खान ने, आज कौम उनकी मनी ट्रेल मांग रही है, तो कभी एक अदालत से स्टे का बहाना, कभी दूसरी अदालत से स्टे का बहाना। भाई आप तो शफाफियत के चैम्पियन हो, आओ कौम को पर्चियाँ दो, कौम को मनी ट्रेल दो, कौम को तलाशी दो, खुद छुपते फिर रहे हो। इससे साफ ज़ाहिर है कि दाल में काला है, इन्होंने लोगों का पैसा उड़ाया है और ये छुपा रहे हैं कि इनके पीछे कौन कौन सी लॉबीज़ हैं जिनसे इन्होंने पैसा लेके पाकिस्तान को तबाह किया। बहुत शुक्रिया।